السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرنے والے ہیں اردو ادب کی صنف داستان کے بارے میں۔ تو اس پہ بات کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کی تیاری سے متعلق جو بھی چیزیں رہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیے ہم بات کرتے ہیں کہ داستان کسے کہتے ہیں۔ جس طرح کہانی، قصے، افسانہ، ناول وغیرہ کی اقسام ہیں، اسی طرح داستان بھی ایک صنف ہے۔ داستان طویل ہوا کرتی ہے، یعنی لمبی ہوا کرتی ہے، اور داستان کے اندر جو کہانی ہوتی ہے وہ ایک کہانی شروع ہوتی ہے اور اس کے ذیل میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی کہانیاں آتی جاتی ہیں۔ چونکہ زمانہ ماضی میں لوگوں کے پاس وقت کی فراوانی ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ وقت ہوا کرتے تھے، اس لیے لوگ داستان سنا کرتے تھے اور داستان بیان کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ باضابطہ طور پہ بادشاہوں کے یہاں، حکمرانوں کے یہاں، امراء کے یہاں داستان سنانے کے لیے ملازمت پر رکھا جاتا تھا۔ بعد میں اس صنف کو تحریری صورت میں لکھنا شروع کیا گیا۔ پہلے یہ بیانیہ صنف تھی، بعد میں، یعنی بیانیہ کا مطلب بیان کیا جاتا تھا، بعد میں اہل قلم نے اس کو اپنے قلم کے زیر تحریر لیا، یعنی لکھنا شروع کیا۔ اردو داستان میں آج ہم باغ و بہار کے سوالات و جوابات کے سلسلے میں بات کرنے والے ہیں، یعنی آبجیکٹیو کوسچن آنسر اس ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور باغ و بہار کے سلسلے میں مختصر بات کی جائے گی۔ باغ و بہار یہ ایک داستان ہے جس کا ترجمہ فارسی کے قصہ چہار درویش سے کیا گیا ہے۔ چہار درویش یہ فارسی کی داستان ہے، اور اس کے جو مترجم ہیں، یعنی ٹرانسلیٹر، میر امن دہلوی ہے۔ اردو نثر کی تاریخ میں باغ و بہار کو لازوال تصنیف سمجھا جاتا ہے، اور اس کے مصنف میر امن دہلوی کو اردو میں سادہ نثر نگاری کا موجد کہا جاتا ہے۔ نثر کے اندر عام زبان، عام لہجے، عام طرز، جس کو عوام الناس لوگ آسانی سے سمجھ لیں، اس کی شروعات کرنے والے میر امن دہلوی ہیں۔ اس داستان کے اندر انہوں نے نہایت سلیس اور سادہ زبان کا استعمال کیا، اور ایسی زبان کا استعمال کیا ہے جس کو عوام سمجھتے ہو، عوامی بولی کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ باغ و بہار کی نثر نگاری اور اس کی سادگی و روانی سے اردو نثر نگاروں کو یہ تحریک ملی کہ نثر کو شاعرانہ حربوں سے الگ کر کے ہم اسے آزادانہ طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ جس طرح شعر و شاعری میں مشکل الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح نثر میں مشکل الفاظ کا استعمال نہ کر کے بلکہ سادہ الفاظ کا استعمال کیا جائے تاکہ لوگ آسانی سے نثر کو سمجھ سکیں۔ میر امن نے عربی و فارسی کی روایت اور شاعری کے غلبے کو درکنار کرتے ہوئے اردو نثر کو اپنے اصل بنیادوں پر کھڑا کرنے کا حوصلہ دکھایا۔ میر امن نے روایتی طور پر زبان و ادب کی جو تعلیم حاصل کی تھی، اس سے بہت سارے معاملات میں اختلاف کرتے ہوئے یہ نیا تجربہ کیا۔ ترجمہ کرتے وقت مافی ضمیر کی ادائیگی میں وہ واقعات میں ضروری ترمیم و تنسیق کو مترجم کی حیثیت سے اپنا حق سمجھتے تھے۔ یعنی ترجمہ جس وقت کیا تو اس وقت
انہیں جو ضروری لگا کہ اس میں بدلاؤ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور لوگ اسے آسانی سے سمجھیں، تو اسے مترجم نے اپنا حق سمجھا اور بالکل سادہ آسان زبان میں اس داستان کو باغ و بہار کو میر امن دہلوی نے پیش کیا، اور میر امن کی یہ شاہکار تصنیف یا تحریر کہا جا سکتا ہے۔ تو چلیے کوسچن دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال، میر امن دہلوی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو ان کی پیدائش، میر امن دہلوی کی پیدائش دہلی کے اندر ہوئی۔ اگلا سوال ہے، میر امن کا تخلص کیا تھا؟ میر امن کا تخلص کیا تھا؟ لطف تھا۔ تخلص کہتے ہیں شاعر جس نام کو اپنے شعر کے اندر استعمال کرتے ہیں اصلی نام کے علاوہ، اسے تخلص کہا جاتا ہے۔ تو ان کا تخلص لطف تھا، میر امن دہلوی کا تخلص۔ اگلا سوال ہے، میر امن کو ماہانہ کتنا ملتا تھا؟ یعنی کتنا مہینہ انہیں ملتا تھا، کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ تو اس کا جواب ہے 40 روپے۔ 40 روپے ان کو تنخواہ ملا کرتی تھی۔ اگلا سوال ہے، کس سال میر امن کا تقرر فورٹ ولیم کالج میں ہوا؟ یعنی کس سال میر امن کی بحالی فورٹ ولیم کالج میں ہوا؟ تو اس کا جواب ہے 1801 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے، میر امن کی شہرت کس کتاب سے ہوئی؟ یعنی ان کی شہرت کی وجہ کون سی کتاب بنی؟ لوگ انہیں کون سی کتاب کی وجہ سے جاننے لگے؟ تو اس کا جواب ہے باغ و بہار۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کس سال طبع ہوئی، کس سال شائع ہوئی؟ تو یہ 1802 عیسوی میں مکمل ہو چکی تھی، لیکن مکمل طور پہ اسے 1804 عیسوی میں شائع کیا گیا۔ اگلا سوال ہے، میر امن کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 1748 عیسوی میں میر امن کی پیدائش ہوئی، 1748 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے، میر امن کی وفات کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے میر امن کی وفات 1806 عیسوی میں ہوئی۔ 1806 تک یہ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ رہے۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اس کا جواب ہے داستان سے۔ باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ داستان سے ہے۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ یعنی کس کی کتاب ہے؟ تو یہ میر امن کی کتاب ہے، میر امن دہلوی کی کتاب ہے، ان کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، باغ و بہار پر مصنف کو کتنے روپے کا انعام ملا تھا؟ جب انہوں نے باغ و بہار لکھی تو انہیں انعام کے طور پر کتنے روپے ملے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 500 روپے، 500 روپے ملے تھے۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کتاب کس سال مکمل ہوئی؟ تو یہ باغ و بہار 1802 عیسوی میں مکمل ہوئی تھی۔ 1801 سے لکھنا شروع کیا تھا اور 1802 عیسوی میں مکمل ہوئی تھی، اور مکمل طور پہ جو اس کی طبع ہوئی، چھپائی، وہ 1804 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کہاں لکھی گئی؟ تو اس کا جواب ہے فورٹ ولیم کالج، فورٹ ولیم کالج۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو باغ و بہار چہار درویش، قصہ چہار درویش کا یہ ترجمہ ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال، باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے؟ تو 4 درویش، یعنی 4 درویشوں کے واقعات کو باغ و بہار کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب کا ترجمہ کیا؟ تو اس کا جواب ہے گلکرسٹ، پروفیسر جان گلکرسٹ کی خواہش پر، ان کی فرمائش پر اس کتاب کا ترجمہ کیا گیا۔ اگلا سوال ہے، شہزادے کے والد اور ملک صادق کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ شہزادے کے والد اور ملک صادق جو اس داستان کے اندر پیش کیا گیا، بیان کیا گیا ہے، تو دونوں کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ دوست کا رشتہ تھا۔ اگلا سوال ہے، شہزادہ فقیر کو کتنی اشرفیہ دیتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 1۔
ایک اشرفی فقیر کو شہزادہ دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے مبارک ملک صادق سے کس مقصد کے تحت ملنے آیا تھا، یعنی کس کام سے کس مقصد سے ملنے آیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے 40واں بندر، 40واں بندر۔ اگلا سوال ہے ملک صادق نے شہزادے کی مدد کے لیے کون سی شرط رکھی؟ تو اس کا جواب ہے گل بدن کی تلاش، یعنی گل بدن کی تلاش کرنے پر ان کی مدد کی شرط رکھی۔ اگلا سوال ہے اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ ہندوستان سے تھا۔ اگلا سوال ہے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے کون کون سی چیزیں خریدی؟ تو اس کا جواب ہے عطر اور بخور، یعنی سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے جو چیزیں خریدی وہ تھی عطر اور بخور۔ تو اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سبسکرائب کر دیں، لائک کر لیں، شیئر کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کی تیاری اچھے طریقے سے ہو اور آپ اچھے نمبرات سے امتحان میں کامیابی حاصل کریں اور آپ کو امتحان کی تیاری میں کسی طرح کی دقت، پریشانی یا دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ حافظ۔